السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹیپو کا خاندانی پس منظر۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ بات کس کو معلوم تھی کہ میسور کے راجا کے پاس ایک معمولی فوجی کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کرنے والے حیدر کے قابل لڑکے حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں وہ کارنامے انجام پائیں گے جس سے خود تاریخ بھی دنگ رہ جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں ان کے ہاتھوں انجام پانے والے کارناموں سے بے خبر رہ کر ہی تاریخ نے ان کے خاندانی پس منظر اور اس کی تفصیلات کو کچھ زیادہ محفوظ نہیں رکھا۔ مورخین کے درمیان اس بات میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے کہ ٹیپو کس خاندان یا نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اس پر تو سب کا تقریباً اتفاق ہے کہ یہ خاندان اصلاً میسور یا اس کے آس پاس کا نہیں تھا، بلکہ ربع یا نصف صدی سے اس علاقے میں مقیم تھا۔ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کی تحقیق کے مطابق ٹیپو کا تعلق عربوں سے تھا اور یہ قریشیون نسب تھا، گویا دوسرے الفاظ میں اس کا نبوی خاندان سے تعلق تھا۔ لیکن انگریز مورخ ولکس کے حوالے سے محمود بنگلوری نے لکھا ہے کہ اس کے آبا و اجداد پنجابی تھے۔ اسی حوالے سے بعض مورخین انہیں پنجابی بھی کہتے تھے۔ اس موضوع پر تاریخی کتابوں کے مطالعے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مورخین کے درمیان اس سلسلے میں بظاہر کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے، اور ان سب کی روایات کو جمع کرنے سے اس میں کوئی بنیادی تضاد یعنی اختلاف بھی نظر نہیں آتا، جیسا کہ اگلی سطور سے معلوم ہوگا۔ خاندان ٹیپو کی ہندوستان آمد۔ زیادہ صحیح روایات کے مطابق یہ خاندان اصلاً جزیرۃ العرب کا رہنے والا اور مکہ مکرمہ میں آباد تھا۔ 16ویں صدی عیسوی کے اواخر میں یہ خاندان مکہ سے تلاش روزگار میں نکلا اور سب سے پہلے بغداد پہنچا، پھر وہاں سے ایران ہوتے ہوئے افغانستان پہنچا، کچھ سال وہاں مقیم رہ کر پنجاب آیا اور ایک مدت تک وہیں رہا، پھر دہلی اور اجمیر ہوتے ہوئے آخر میں گلبرگہ میں آ کر بس گیا۔ چونکہ یہ خاندان پنجاب میں کئی سال رہا، اس لیے اس خاندان پر پنجابی تہذیب و تمدن کے اثرات نمایاں طور پر غالب آ گئے، اور انہی اثرات کی وجہ سے لوگ انہیں پنجابی نسل سمجھنے لگے۔ پنجاب میں یہ خاندان چونکہ بری راستے سے افغانستان سے آیا تھا، اس لیے پنجابی لوگوں نے انہیں افغانی نسل مشہور کر دیا، جبکہ یہ خاندان حقیقت میں جزیرۃ العرب سے آیا تھا۔ بہرحال یہ خاندان 17ویں صدی عیسوی کے اوائل میں جنوبی ہندوؤں کی سلطنت وجے نگر کے زوال کے بعد میسور کے قریب آ کر بس گیا تھا۔ نشان حیدری کے مصنف میر حسین علی کرمانی اور تاریخ ٹیپو سلطان کے مصنف محب الحسن نے کارنامہ حیدری کے حوالے سے اس سلسلے میں جو روایت نقل کی ہے، اس سے بھی ہماری بات کی تائید ہوتی ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ ٹیپو کے اجداد میں مکہ مکرمہ میں ایک قریشی تھے جن کا نام حسن بن یحییٰ تھا۔ ان کو سلطنت عثمانیہ کی طرف سے شریف مکہ مقرر کیا گیا تھا۔ ان کے لڑکے محمد بن حسن کے فرزند احمد کی شادی صنعاء میں اس وقت کے یمن کے بادشاہ کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ چونکہ بادشاہ کا کوئی لڑکا نہیں تھا،
اس لیے اس کے انتقال کے بعد اس کا داماد ہی یمن کا حکمران بن گیا، لیکن اس کے وزیروں نے اس کو دھوکہ دے کر جلدی ہی قتل کر دیا، جس کے بعد اس کا لڑکا محمد بن احمد بھاگ کر بغداد پہنچا اور وہاں اس نے تجارت شروع کی۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے وہیں پر طاہر آفندی نامی شخص کی لڑکی سے شادی کی، جس سے اس کو 3 لڑکے پیدا ہوئے۔ اس میں ایک عبد الغنی بھی تھا، جس کے لڑکے حسن نے بعض ناگریز وجوہات کی بنا پر بھاگ کر بغداد سے ترک وطن کر کے افغانستان میں پناہ لی۔ پھر وہاں سے ہندوستان آ کر اجمیر میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے متولی کی لڑکی سے شادی کی۔ اس سے اس کو محمد بہلول نامی لڑکا پیدا ہوا۔ ٹیپو کے اجداد۔ بہلول سے بعد میں ہونے والے لڑکے ولی محمد نے سن عیسوی 1626 میں بیجاپور کے عادل شاہی حکمران محمد بن ابراہیم کے فرزند سلطان محمد کے زمانے میں وہاں سے بھی نقل و وطن کر کے دہلی ہوتے ہوئے اپنے فرزند محمد علی کے ساتھ گلبرگہ کو اپنا مستقر مقام بنایا۔ یہ زمانہ دکن میں سلطنت بیجاپور کے عروج کا تھا اور پورے ملک سے اہل علم بیجاپور کا رخ کر رہے تھے۔ گلبرگہ میں ولی محمد نے اپنے لڑکے محمد علی کی شادی وہاں کے مشہور درگاہ حضرت بندہ نواز المعروف گیسوئی دراز کے ایک متولی کو بقول محب الحسن خادم کی لڑکی سے کر دی۔ کچھ ہی دنوں بعد میں ولی محمد کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد محمد علی بیجاپور چلے آئے، جہاں اس وقت علی عادل شاہ کی حکمرانی تھی۔ محمد علی اپنے 7 بھائیوں کے ساتھ عادل شاہی حکومت میں فوجی ملازم بن گئے، لیکن بیجاپور پر مغلوں کے حملے کے دوران ان کے 7 بھائی کام آ گئے، جس سے دل برداشتہ ہو کر محمد علی نے کولار کی طرف ہجرت کی اور وہاں کے حاکم شاہ محمد سے پہلے سے شناسائی کی وجہ سے اس کی جائیداد کی نگراں مقرر ہوئے۔ شاہ محمد نے ان کو زمین بھی دی تھی، جس میں وہ خالی اوقات میں کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے تھے اور بعض اوقات زمین کو کرائے پر زراعت کے لیے بھی دوسروں کو دے دیتے تھے۔ ایک روایت کے مطابق اس دوران محمد علی نے کولار میں ایک شادی بھی کی، جس سے ان کو ایک بڑا لڑکا فتح محمد پیدا ہوا، جو ٹیپو کے حقیقی دادا تھے۔ اس طرح مذکورہ روایت کے مطابق ٹیپو کی دادی خاص کولار ہی کی تھی۔ ٹیپو کے دادا فتح محمد سن عیسوی 1667 میں محمد علی اپنے پیچھے 4 لڑکوں کو چھوڑ کر رحلت کر گئے، یعنی انتقال کر گئے، جن کے نام یہ ہیں محمد امام، محمد الیاس، علی محمد اور فتح محمد، جو ٹیپو کے دادا تھے۔ والد کے انتقال کے بعد 4 بھائی تلاش معاش میں مختلف جگہوں پر چلے گئے۔ فتح محمد بھی کولار میں کچھ سال رہ کر آرکاٹ کے والی نواب سعادت اللہ خان کے پاس پہنچے اور کچھ مدت تک وہاں قلعہ دار ابراہیم خان کی سفارش پر ان کے یہاں ملازمت کے بعد میں نواب صاحب نے اپنی فوج کے ایک دستے کی کمان بھی ان کے حوالے کی، جو 500 سواروں اور 400 پیادہ سپاہیوں کے علاوہ 50 توپچیوں پر مشتمل تھی۔ چونکہ فتح محمد کے بڑے بھائی شیخ محمد الیاس کے لڑکے حیدر صاحب پہلے ہی سے میسور کے راجہ کی فوج میں ملازمت کر رہے تھے،
اس لیے بھتیجے کے اصرار پر نواب ارکاٹ کی ملازمت ترک کر کے وہ بھی راجہ میسور کی فوج میں نائک کے عہدے پر، جو میسور کی فوج میں اس وقت ایک فوجی عہدے کا نام تھا، فائز ہو گئے۔ اسی دوران میسور کے راجہ کے وزراء میں باہمی اختلافات پیدا ہو گئے۔ حیدر صاحب کا بھی وہیں انتقال ہو گیا۔ ان سب چیزوں سے دل برداشتہ ہو کر فتح محمد دوبارہ کولار واپس آ گئے۔ کولار میں دوبارہ قیام کے دوران ان کے یہاں 2 لڑکے پیدا ہوئے جن کا نام شہباز اور ولی محمد تھا۔ مؤخر الذکر کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ کولار میں فتح محمد برسر روزگار نہیں تھے، اس لیے تلاش معاش میں صوبہ سراج چل پڑے، جو اس وقت دکن کے علاقے میں مغلیہ سلطنت کی مقبوضات کا دارالسلطنت تھا۔ اس وقت وہاں کے حکمران نواب درگاہ قلی علی تھے، جنہوں نے فتح محمد کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ڈوڈا بالاپور جیسے اہم قلعے کی کمان ان کے سپرد کی، جس میں 100 سوار اور 100 پیادے سپاہی تھے۔ سراج کی ملازمت کے دوران ہی سن عیسوی 1722 کو بودی کوٹے کے مقام پر ان کے یہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی جس کا نام انہوں نے حیدر علی رکھا۔ نواب درگاہ قلی علی کے انتقال کے بعد سراج کی حکمرانی کے سلسلے میں جھگڑا پیدا ہو گیا۔ اصلاً جانشیں تو ان کے صاحبزادے عبد الرسول خان تھے، لیکن ظاہر خان نے اس پر بالجبر قبضہ کر لیا تھا۔ بالآخر ان دونوں میں جنگ چھڑ گئی اور عبد الرسول خان کے ساتھ فتح محمد بھی مارے گئے، اور 1728 ظاہر خان سرا کا حاکم بن بیٹھا۔ اب یہاں مورخین کے درمیان اختلاف ہے کہ حیدر علی فتح محمد کی کس بیوی سے تھے۔ میر حسین علی کرمانی مصنف نشان حیدری کا کہنا ہے کہ فتح محمد کی صرف ایک بیوی تھی اور ان کے تینوں لڑکے ایک ہی بیوی یعنی تنجاور کے پیرزادہ سید برہان الدین کی لڑکی سے پیدا ہوئے، لیکن انسائکلوپیڈیا آف اسلام کی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ فتح محمد کی 2 بیویاں تھیں، ایک خاص کولار کی جس سے اول الذکر 2 لڑکے پیدا ہوئے، دوسری سرا کی زمیندار اکبر علی خان کی دختر مجیدہ بیگم جس سے صرف حیدر علی پیدا ہوئے۔ لیکن انگریز مورخ کرنل ولکس کے حوالے سے محمود خان بنگلوری نے لکھا ہے کہ فتح محمد کی 3 بیویاں تھیں، ایک کولار کی جس کا وہیں انتقال ہوا اور اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، دوسری اور تیسری بیوی کا تعلق اہل نوائد سے تھا۔ نوائد کہتے ہیں مسلمانوں کی وہ جماعت جو عرب سے ہوتے ہوئے جنوب مغرب ہند کے علاقے پر آ بسے۔ اس شادی کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ اہل نوائد کا ایک خاندان کوکن سے ارکاٹ جا رہا تھا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر کے سب کو قتل کر دیا، صرف ایک خاتون مع لڑکے اور 2 لڑکیوں کے بچ گئی جس نے بعد میں کولار میں جا کر پناہ لی۔ اس وقت فتح محمد کولار میں مقیم تھے۔ انہوں نے اس خاتون کی بڑی لڑکی سے شادی کی، لیکن جلد ہی اس کا انتقال ہو گیا تو فتح محمد نے پھر اس کی چھوٹی بہن سے شادی کی جس سے شہباز اور حیدر علی پیدا ہوئے، جو مورخین سرا کے زمیندار اکبر علی خان کی دختر مجیدہ بیگم سے فتح محمد کی شادی کے قائل ہیں۔ وہ اس شادی کی تفصیلات کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اکبر علی خان اپنے انتقال کے وقت سرا کے حاکم نواب درگاہ قلی علی خان کے مقروض تھے۔ نواب سرا نے فتح محمد کو بیگم اکبر علی خان کے پاس قرض کی وصولی کے لیے بھیجا، لیکن وہ قرض ادا نہ کر سکی۔ اس پر فتح محمد نے کہا اگر وہ ان کو اپنا داماد بنانے پر راضی ہو جائے تو وہ خود ان کی طرف سے قرض کی ادائیگی کا بندوبست کریں گے۔
اس پر بیگم اکبر خان راضی ہو گئی اور ان کو اپنی دامادی میں قبول کیا۔ فتح محمد کا جب انتقال ہوا تو وہ بھی حاکم سرا کے مقروض تھے۔ فتح محمد کے انتقال کے بعد حاکم سرا کے وارثوں نے ان کی بیوہ اور لڑکوں شہباز اور حیدر علی پر قرض کی ادائیگی کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا، جو اس وقت کے 18,000 روپے بتائے جاتے تھے۔ اسی بہانے بیوہ و یتیموں پر ظلم بھی کیا جاتا تھا۔ حسن اتفاق سے اس وقت حیدر علی کے ماموں ابراہیم صاحب یا بقول نریندر خود اس کے چچا زاد بھائی حیدر صاحب راجہ میسور کے پاس ملازم تھے۔ ان کے توسط سے جب اس خاندان پر حاکم سرا کے وارثوں کے ظلم و ستم کی خبریں راجہ میسور تک پہنچی تو اس نے اس خاندان کو فوراً رہا کرنے کا حاکم سرا کو حکم جاری کیا۔ حکم عدولی پر سخت دھمکی بھی دی، جس سے گھبرا کر اس خاندان کو فوراً رہا کر دیا گیا، جہاں سے بنگلور ہوتے ہوئے یہ لوگ میسور کی دارالسلطنت سری رنگا پٹنم پہنچے۔ چونکہ شہباز اور حیدر علی اب کچھ جوان بھی ہو چکے تھے، اس لیے اپنے عزیزوں کی سفارش پر، جو پہلے ہی سے راجہ کے پاس ملازم تھے، جو میسور کے راجہ تھے، خود بھی میسور کی فوجی ملازمت سے منسلک ہو گئے۔